السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ کچھ اہم ترین اطلاعات، کچھ اہم ترین چیزیں اور ایسی چیزیں جو ان ایکسیپٹیبل ہیں، یعنی کہ تسلیم نہیں کی جا سکتی، ایکسیپٹ نہیں کی جا سکتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک ہی بات ہے جس سے آج کا میں آغاز کروں گا، اور وہ ہے ایک سٹیٹمنٹ، ایک سینئر ترین قانون دان جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ، بیرسٹر اعتزاز احسن، جنہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، اور پاکستان آرمی چیف کا نام لیا اور وہ بول دیا جو اس وقت قوم اپنے دلوں میں دبائے بیٹھی ہے مگر بول نہیں سکتی۔ اعتزاز احسن صاحب نے اس بات کو اس طرح بولا ہے جیسے کسی اوپن اینڈ شٹ کیس کی مطلب کیا کہتے ہیں بات کی جاتی، ایک اوپن اینڈ شٹ سٹیٹمنٹ دے دی ہے انہوں نے، اور اس بات میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے، کچھ پہلو، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ اصل میں بات ہے کیا۔ تو سب سے پہلے ان کی وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ سے مطلب کہ ورڈ ٹو ورڈ ایز اٹ از جیسے ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مقدمے تو تلی پر، یعنی کہ تلی پر لکھے ہوئے ہیں ایسے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ اتنے سادہ ترین یہ ہیں کہ بچہ بھی ان کو سمجھ سکتا ہے، اوپن اینڈ شٹ ہیں، یعنی کس کے مقدمے؟ مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ، اور یہ جو نواز شریف صاحب کے مقدمے ہیں ان کو باجوہ صاحب نے بچایا۔ باجوہ صاحب یعنی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بچایا، اور اس نے یہ بہت بڑا جرم کیا، یعنی کہ ظلم کیا ہے۔ یہ نیب آرڈیننس جو اصل میں تھا وہ سیاسی انجینئرنگ کے طور پر کیا گیا تھا۔ یہ تھی سٹیٹمنٹ، اور بھی انہوں نے کافی کچھ کہا، لانگ مارچ کے بارے میں بات کی، رانا ثناءاللہ کے بارے میں بات کی، عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی، بہت سی باتیں اور بھی کی، مگر مین چیز جو سٹیٹمنٹ تھی وہ مجھے کچھ دن پہلے کی ایک اور شخص کی سٹیٹمنٹ یاد ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر دیتا ہوں کہ چودھری جو ہیں جاوید چودھری صاحب، ان کے پروگرام میں کل تک جو ان کے پروگرام کا نام ہے اس میں ایک شخص نے، ان کا نام ہے میاں جاوید لطیف، اس نے کہا کہ ہمیں حکومت میں زبردستی لایا گیا، ہم تو زبردستی بیٹھے ہیں حکومت میں، ہمیں بٹھایا گیا حکومت میں۔ سوال کیا ہے وہ میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ ملک کو اچھا خاصا چل رہا تھا ملک، تو اس کو کیا ضرورت تھی کہ ایسے لوگوں کو بٹھانا، زبردستی بٹھانا، جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا؟ اور کس نے بٹھایا؟ یہ میاں جاوید لطیف صاحب سے بھی سوال کیا گیا، چودھری صاحب نے کیا، مگر انہوں نے جو اصل بات تھی وہ کہنے کی بجائے، جو پیچھے دکھ تھا، غم تھا، کہہ دیا کہ ہمارے دل نے ہمیں بٹھایا ہے، بڑی مطلب کہ ڈپلومیٹک قسم کی بات کر دی۔ تو جنہوں نے ملک کو برباد کیا، جنہوں نے ملک کے ساتھ ظلم کیا، کیا اس سے بڑا ظلم نہیں کہ جنہوں نے ان لوگوں کو بٹھایا، جو خود آج ٹاک شوز میں آ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں زبردستی بٹھایا گیا؟ پھر اعتزاز احسن کا بیان تو ایک جرأت اور ایک ہمت کی وجہ سے نکل آیا ہے، ورنہ اس وقت تو پاکستان کا بچہ جو ہے وہ بھی یہ بات کرنا چاہتا ہے کہ وہ کون شخص تھا جس نے پاکستان کی اچھی خاصی معیشت کو چلتے ہوئے اس کو پسند نہیں آئی، اور ان چوروں کے کیسز معاف کروا کے، ان چوروں کو بلا کر اور کیا کہتے ہیں NRO 2 دے دیا اور ملک پر مسلط کر دیا۔ اس میں NRO 2 کے لیے تو ملک میں رجیم چینج آپریشن تک کیا، جن لوگوں پر فرد جرم عائد ہونی تھی ان کو لا کر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ جیسے منصب پر بٹھا دیا گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے
کہ یہ تو چور تھے، ان کے اوپر تو فرد جرم عائد ہونی تھی، کوئی تو تھا، کون تھا وہ نہیں پتا ہے، کون تھا وہ سہولت کار نہیں پتا ہے، مگر اعتزاز احسن صاحب کے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جو ان کے بقول کہ باجوہ صاحب نے ان پر سے سارے کیسز ختم کیے۔ بلکہ ایک شخص کو مجھے یاد ہے کہ وہ ٹاک شو میں بیٹھے تھے، غالباً وہ وفاقی وزیر ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑی واضح سٹیٹمنٹ دی کہ نیب کی جو ترمیم ہے یہ آرمی نے کروائی ہیں۔ اب بتاؤ، وہ کوئی عام شخص نہیں، وزیر ہے، وفاقی وزیر ہے جس نے، اور یہ ریکارڈ پہ پڑی ہے یہ چیزیں، یہ میں نہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ پھر جس شخص کے بارے میں میڈیا نے کیا کہتے ہیں نامور جو میڈیا کے صحافی تھے ان کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کے ملک کی بیڑا غرق کیا پچھلے کئی سالوں میں، اس کا نام اسحاق ڈار ہے، اور کس نے بلایا یہ بھی میڈیا کے صحافیوں کو پتہ ہے، بڑے بڑے صحافیوں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ اس شخص نے اہم کردار ادا کیا ہے، اہم رول ادا کیا ہے کہ ملک کی معیشت کو برباد کیا ہے۔ پھر اسی اسحاق ڈار کو بلا کر اس کے سارے تمام کے تمام کیسز معاف کر کر کلین چٹ دے کر وزیر خزانہ مسلط کیا گیا اس قوم کے اوپر۔ کیا یہ اس قوم کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ 22 کروڑ 24 کروڑ عوام کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے؟ اب بات کرتے ہیں اعتزاز احسن صاحب کی، کہ جو بیرسٹر ہیں اور سینئر قانون دان ہیں، ان کا بیان کہ باجوہ جو ہیں قمر جوید باجوہ صاحب انہوں نے شریف خاندان کو چھڑوایا، یعنی کہ سادہ الفاظ میں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے NRO 2 دیا، یہ بقول اعتزاز احسن صاحب کے۔ عدالت کے احاطے میں کھڑے ہو کر بیان دیا، کچھ اور بھی وکلاء جو تھے وہ بھی ساتھ کھڑے تھے، اور میڈیا بھی تھا ظاہر ہے، اور سوشل میڈیا کے لوگ بھی تھے جنہوں نے ویڈیوز کو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا۔ اعتزاز احسن صاحب نے جو بات کہی ہے یہ بات یہاں پر رکنے والی نہیں ہے کہ یہاں پر رک جائے گی، یہ بات اتنی حساس ہے کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز کو منع کر دیا گیا کہ اعتزاز احسن صاحب کا بیان کسی صورت میں بھی آن ایئر نہ کیا جائے۔ ایک بات کو اتنی زیادہ پابندی، مطلب کہ میڈیا چینلز کے اوپر اتنی زیادہ پابندی کہ کوئی بات بھی اس قسم کی آپ آن ایئر نہ کریں۔ میں آپ کو ایک چیز شیئر کرتا جاؤں کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب ڈکٹیٹرشپ تھی، جب وہ ڈکٹیٹر تھے، میں آپ کو واضح یاد دلاتا جاؤں کہ وہ صدر مملکت بھی تھے اور وہ چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، 2 عہدے تھے ان کے پاس۔ تو ان کے دور میں بھی حکومت میں اگر حکومت کے خلاف کوئی بیان بازی ہو جاتی ہے یا ان کے خلاف کوئی بیان بازی آئی ہے تو ان کو بھی روکا نہیں گیا، چینلز کو نہیں روکا گیا کہ آپ نہ چلائیں، بلکہ وہ نیشنل ٹی وی پر بھی چلتے تھے، اور ان کا اس وقت دور بھی تھا، چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے۔ مگر یہ والا بیان کیونکہ جنرل قمر جوید باجوہ کے خلاف ہے، اعتزاز احسن صاحب کا، اور آج پاکستان میں مارشل لا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ان کا یہ بیان روک دیا گیا۔ یہ ہے وہ طاقت، یہ ہے وہ چیزیں جو پاکستان میں لگائی جاتی ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر، جو اظہار ہے آپ کا اس کی آزادی کے اوپر لگائی جاتی ہیں، اور اس طرح کے وار کیے جاتے ہیں اور حقائق کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بات آپ کو بتا دوں کہ میڈیا جو ہے کیا کہتے ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا تو بعد کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ تو یہ چیزیں 1 سیکنڈ میں وائرل ہوتی ہیں، اور سوشل میڈیا ان چیزوں کو گھر گھر تک پہنچا چکا ہوتا ہے، بچے بچے کی زینت بنا چکا ہوتا ہے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، مگر یہ چیزیں کی جاتی ہیں، روکا جاتا ہے، اور یہ میسج دیا جاتا ہے کہ ہم طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اعتزاز احسن صاحب نے جو کہا وہ بھی بہت کچھ کہہ دیا انہوں نے، اور عمران خان صاحب، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب زمین پر اور بھاگا ہوا
مجرم تخت پر ہوگا، یعنی کہ جو ان کے ذہن میں، ان کے خیال میں کہ ایک ڈیل ہوئی ہے یا جو پلان بنایا گیا ہے یا پلان بنا ہوا ہے، اس کے مطابق ان کو یہ لگتا ہے۔ ورنہ ایک اور بات انہوں نے کی ہے کہ نیب آرڈیننس جو ہے وہ انجینئرنگ کے طور پر، سیاسی انجینئرنگ کے طور پر ہوا ہے، یعنی کہ یہ اتنے آسان اور سادہ سیدھے مقدمات ہیں، مگر یہاں پر بھی 2 نمبری کر کے اور ان کو نکالا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اعتزاز احسن کو پھر انہوں نے لانگ مارچ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، پہلے انہوں نے نیب آرڈیننس کے اوپر بات کی اور پھر رانا ثناء اللہ کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ یہ چیزیں اعتزاز احسن صاحب کو لگتی ہیں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، مگر جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو شریف خاندان ہے ان کو چھوڑا گیا ہے یا پھر ان کو NRO 2 دیا گیا ہے۔ ان کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ باجوہ صاحب نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ اعتزاز احسن صاحب کی باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ باجوہ صاحب نے ہی کیا ہے۔ اب اس کا جواب تو DGISPR ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال وہ کہتے رہتے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماضی میں بھی ان کا یہ ایک بیان تھا کہ مقدمات کا حل عدالتوں میں ہونا چاہیے اور عدالتیں ہی ہیں، اور جو سیاست ہے اس کا حل پارلیمان میں ہے، تو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود رجیم چینج آپریشن پاکستان میں ہوا، اس پر لوگوں کو بہت سارے شکوک و شبہات ہیں۔ پاکستان کا بچہ اس بات پر سوال کرتا ہے کہ یہ رجیم چینج آپریشن جو پاکستان میں پلان کیا گیا ہوا، یہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اب سوال یہ کہ کیا اعتزاز احسن صاحب کو گرفتار کیا جائے گا شہباز گل کی طرح، ڈاکٹر شہباز گل کی طرح؟ کیا کوئی جرات کرے گا کہ ان پر کوئی مقدمہ بنایا جائے؟ نہیں، وکلاء گلے پڑ جائیں گے، وکلاء احتجاج ایسا کریں گے کہ لگ پتے جائیں گے ان کو۔ وکیل جو ہیں وہ سڑکوں پر ہوں گے، اور بہت بڑی تحریک وکلاء کی ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ وکلاء جب سڑکوں پر آتے ہیں تو پھر قانون تو وہ سارا جانتے ہوتے ہیں، قانون کی ایک الف سے لے کے زد تک ہر چیز جانتے ہوتے ہیں، وہ ان کو پتا ہے کہ ہم کون سا قانون توڑ رہے ہیں، پھر اس قانون کو جوڑنا کیسے ہے۔ قانون دان ہوتے ہیں وہ، اور انہوں نے جب سڑکوں پر نکلنا ہے تو لگ پتا جانا ہے کہ وکیل کیسے ٹکر کے ہیں، اور جب آپ کو یہ ٹکر دیں گے تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ زور جو ہے وہ صرف کمزور کے اوپر چلتا ہے، طاقتور کے اوپر زور نہیں چلایا جا سکتا۔ دیکھیں اعتزاز احسن صاحب کا جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر DGISPR کی ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے، چینلز کو روکا گیا، مگر میڈیا جو سوشل میڈیا ہے اس نے تو روکنا نہیں ہے، وہ تو بچے کے ہاتھ میں وائرل ہوتی گئی، پتہ نہیں کہاں تک 22 کروڑ عوام نے یہ چیزیں دیکھ لی ہیں۔ تو دیکھیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے ننکانہ میں ایک جلسہ کیا ہے، اور انہوں نے آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ جہاں پہ بھی وہ آپ جلسہ کر رہے ہیں وہ حلف لے رہے ہیں عوام سے۔ یہ وہ حلف ہے جو آپ لوگوں نے حلف لیے پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، اس سے بڑا حلف اب لیا جا رہا ہے، عوام دے رہی ہے حلف کہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ حقیقی آزادی ہم لے کر رہیں گے، اور آئین اور قانون کے تحت اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اب حلف لیا جا رہا ہے پوری عوام سے۔ اب نیا پلان تیار کیا گیا ہے، حکمت عملی کیا ہوگی یہ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔